رانا ثناءاللہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو بات ہے اس پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس کو فوراً ہی فیڈریشن پہ حملہ قرار دینا کہ یہ کوئی زیادہ بات نہیں کر رہے کہ ہم زبردستی پاکستان میں ہم غدار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، اگر وہ صرف پی ٹی آئی کے ایک سینئر یا جونیئر رہنما کے طور پہ بات کریں تو وہ بات ایک اور ہے. وہ ایسی تقاریر یا ایسی گفتگو کریں تو اس کو کسی اور حوالے سے جانا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیف منسٹر ہو جو صوبے کا، جو ایک آئینی عہدہ ہے اور آلموسٹ جو ہے وہ چیف پرائم منسٹر کے بعد کسی بھی صوبے کے حوالے سے چیف منسٹر سے تو بڑا کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے. انہوں نے جو تقریر کی اس دن جلسے میں، وہ بھی بالکل جو ہے وہ یعنی نہ صرف اس میں جو الفاظ استعمال کیے، جو استعارے استعمال کیے، وہ انتہائی obnoxious تھے اور بلو دی بیلٹ تھے، اور اس کی وجہ سے پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر معافی مانگنے پہ اور اس کے اوپر معذرت کرنے پہ لگی ہوئی تھی. تو وہ یہ جو پارلیمنٹ والا واقعہ ہوا تو اس سے انہیں تھوڑا جو ہے وہ ریلیف ملا. یہ تو آپ نے مان لیا. ہاں، نہیں، درست بات ہے، درست بات ہے. تو یہ جو انہوں نے یہ اب بات کی ہے یہ بالکل قابل مذمت ہے. اور ایک چیف منسٹر جو ہے، کوئی اور سیاسی رہنما بات کرے، چیف منسٹر جو ہے اگر وہ یہ بات کرے، وہ کہہ رہا ہے میں ایپیکس کمیٹی میں بات کرتا رہا ہوں. نہیں کرے بات، وہ ایپیکس کمیٹی میں کرے، بار بار کرے، لیکن ایک چیف منسٹر کہے کہ جی میں جو ہے وہ افغانستان سے میں خود جو ہے وہ بات کروں گا، یہ بالکل جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس بات کو الاؤ نہیں کرتا، اور یہ ان وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے. اچھا کھوزہ صاحب، آپ تو کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ ہیں. میں دیکھ رہا تھا جو 70 میں جو شیخ مجیب الرحمان کے جو 6 نکات تھے جس پہ اس نے الیکشن لڑا تھا، تو اس میں جو پہلا نقطہ تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ قرارداد پاکستان کے تحت وفاق کے اندر رہ کے پارلیمانی نظام جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے تھے. دوسرا پوائنٹ تھا جو وہ وفاقی حکومت کا تعلق صرف 2 امور یعنی دفاع اور خارجہ امور سے ہونا چاہیے. یعنی کہ شیخ مجیب بھی خارجہ امور نہیں مانگ رہا تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خود کسی دوسرے ملک سے مذاکرات کروں گا. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں میں افغانستان سے مذاکرات خود کروں گا. کیا وہ شیخ مجیب کی بھی لائن کو کراس نہیں کر گئے؟ دیکھیں میر صاحب، اس کی کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی ہے. وہ 1000 میل جو ہے بیچ میں ہندوستان آتا تھا، بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں جہاں آدھا خانوادہ جو ہے ایک طرف ہے، آدھا خانوادہ دوسری طرف ہے. دورن لائن جو ہے آپ دیکھیں تو صحیح کہ کتنی فریکوینٹلی آپ کی جو ہے ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے، آپ کا باقاعدہ آنا جانا، آپ کا لاکھوں کی تعداد میں آپ کے جو ہے 9/11 کے بعد یہاں آپ نے پناہ دی. آپ کے بھائی ہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، آپ کے ہمسائے بھی ہیں، آپ کے یعنی قومیت بھی آپ کی ایک ہے، زبان بھی آپ کی ایک ہی ہے، کلچر بھی آپ کا ایک ہی ہے، تہذیب و تمدن بھی آپ کا ایک ہی ہے. یہاں کا جو بدقسمتی سے جو ہم نے میس اپ کر دیا ہے، اور خصوصاً ان سالوں میں کہ ہم نے جو ہے بیلنس بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ ایک اچھی اخوت اور بھائی چارے کا جو جتنا ہم نے ان کو یہاں سینہ کھول کر، دل کھول کر ان کو بالکل اپنے خانوادے کی طرح یہاں رکھا ان کے مشکل دنوں میں، جبکہ ہم گماشتہ بن گئے تھے امریکہ کا، اور ہم ان کی 9/11 کے بعد جو ہے ضیاء الحق نے لیٹ کر جو ہے پورا دے دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوجی بھی اور ہمارے جو ہے پاکستانی بھی شہید ہوئے. جتنا ہمارا پاکستان کا ڈیمیج ہوا اس کے بعد ہمیں تو یقیناً چاہیے تھا کہ ہم کرتے، لیکن یہ 3 سال 3.5 سال کی یہ حکومت اس نے تو تباہی پھیر کے رکھ دی ہے جو اب اس وقت پاکستان کی جو در اندازی ہو رہی ہے. تو اگر چیف منسٹر نے کہا ہے، دیکھیں ٹریڈ تو آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہو، آپ کے اس میں آ گیا نا کہ آپ جو ہے ٹریڈ کر سکتے ہو، ایک صوبہ جو ہے وہ باہر سے بھی کر سکتا ہے ٹریڈ. تو پھر اگر ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ ہمارا صوبہ ہی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے،
ہمارے بھائی جو ہے اس طرف اور اس طرف جو ہے بارڈر کے پر وہ جو ہے ان کو گمراہ کر رہا ہے، یا وہ بوجوہ وہاں سے در اندازی اور دخل اندازی ہو رہی ہے. کیونکہ بدقسمتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہاں تو پاکستان کے اندر فارم 47 پر لگا دیا گیا، سرحدیں تو ہماری غیر محفوظ ہو گئے. ہمارا جو ہے ادھر سے دشمن جو ہے ہندوستان نے بھی پینیٹریٹ کر کے ہمارے جو ہے طالبان کی آڑ میں یا جس طرح بھی ہمارے پاکستان کے اندر، دیکھیں جب کوئی ہمارا میجر یا ہمارا حوالدار یا ہمارا فوجی مارا جاتا ہے تو ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا کام ہے ان کو حفاظت دینا. لیکن اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہاں فارم 47 پر اور انٹرنل سارا جو ہے ویلنگ ڈیلنگ پر لگ جائے گی، اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ پر لگ جائے گی، یا پارلیمان کے اوپر چڑھ دوڑے گی. یہ 9 مئی سے زیادہ سانحہ ہوا ہے 9 ستمبر کو. یہاں جو کچھ کیا گیا ہے رانا صاحب اور سارے انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پارلیمان کا تقدس جس طرح سے مجروح کیا گیا ہے، یہ جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے، یہ آئین کو دفن کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے. اور اس کا تو جو ہے کمیٹی بنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ایاز صادق اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اللہ کرے اسے منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ کسی کو یہ دوبارہ جرأت نہ ہو. لیکن جہاں تک تعلق ہے چیف منسٹر علی گنڈاپور کا، گنڈاپور کے ساتھ ساری پارٹی کھڑی ہوئی ہے اور خان بھی کھڑا ہوا ہے. صرف ہمیں تھوڑا سا جو اعتراض یا تھوڑا سا زیادہ وہ کہہ گئے ہیں وہ صحافت کے بارے میں یا صحافی کے بارے میں، اگرچہ وہ بھی مخصوص یہ نہیں تھا کہ سارے جنرل صحافی کی حد تک ہے. اچھا چلیں، اب آپ کو تو اس کا مطلب ہے اسلام آباد پولیس کی وجہ سے کافی فائدہ ہو گیا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب، یہ علی مین گنڈاپور صاحب کی تقریر کو اگر وفاق پہ حملہ قرار دیا جا رہا ہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ تقریر ان کی صرف زبانی کلامی، جس طرح کہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ کچھ اور انداز میں ہوتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے جو ہے وہ پھر دوسری طرح بیہیو کرتے ہیں. لیکن اگر واقعی وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے ہوئے کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو پھر بالکل ان کے خلاف جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہ جو بتایا نا کہ یہ جو 9 اور 10 ستمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جو ایم این اے اغوا ہوئے یا گرفتار ہوئے، تو اس پہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، زدوکوب کیا گیا ہے، گھسیٹ کر. اس پہ کیا کارروائی ہو، جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی؟ نہیں، اب یہ زیب داستان جو ہے نا، یعنی اپنی وہ جلسے والی جو ہے نا خفت مٹانے کے لیے کانسٹیٹیوشن قتل ہو گیا. کوئی کانسٹیٹیوشن قتل نہیں ہوا، کانسٹیٹیوشن بالکل موجود ہے اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے. وہ جی جمہوریت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہو گیا، کوئی حملہ نہیں ہوا. معاملہ یہ ہے کہ یہ الزام ہے کہ وہاں سے رات کے کوئی 2-3 بجے جو لوگ وہاں پہ رکے ہوئے تھے ان کو وہاں سے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر سے گرفتار کیا گیا. ان کے خلاف مقدمہ درج تھا. روایتاً ٹریڈیشنلی انہیں پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر سے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اس معاملے کی اس سے زیادہ اہمیت بنانا کہ جی جمہوریت قتل ہو گئی ہے، کانسٹیٹیوشن جناب تباہ ہو گیا ہے، یہ صرف زیب داستان ہے. نہیں، لیکن جنہوں نے گرفتار کیا، کیا انہوں نے اسپیکر کو پوچھا، اس سے اجازت لی؟ اسپیکر کو دونوں فریقین نے نہیں پوچھا. یعنی جب اسمبلی کا اجلاس ہو، اس اجلاس کے بعد آفس ٹائم کے بعد کوئی اسمبلی کی بلڈنگ میں جو ہے وہ نہ تو وہاں پہ کوئی چھپ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی داخل ہو کے کسی کو گرفتار کر سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ غلط ہوئی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے اس بارے میں جو لوگ ذمہ دار تھے، اور وہ ذمہ دار دونوں چیزوں کے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ پہلے ان لوگوں کو ریکویسٹ کرتے کہ جی آپ ٹائم ختم ہو گیا تو آپ اپنے ہاسٹل میں یا اپنی رہائش گاہ پہ جائیں، اور اگر نہیں گئے تو یہ اسپیکر صاحب کو اطلاع کرتے. وہ کسی نے اطلاع نہیں کی. اس کے بعد اگر کوئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے ہے تو اس کو رجسٹ کرتے، اسے روکتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اس کے اوپر انہوں نے انکوائری جو ہے وہ
ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ قائم کی ہے، وہ انکوائری کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اور ان لوگوں کا، جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی، ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہے،